السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے سخاوت سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 52۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد مرکز پر بہت حالات آئے، پیسوں کی کمی، فاقے، اس قسم کے حالات آئے۔ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کونے میں بیٹھے ہوئے تھے اعتکاف میں، دوسری طرف حضرت شیخ بیٹھے ہوئے تھے اعتکاف میں، اور مراد آباد کا ایک تاجر اس وقت میں 5 لاکھ روپئے لے کر آیا۔ اس وقت میں 5 لاکھ، آج کے دور میں کتنے ہوتے ہوں گے دیکھنا۔ اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے یہاں مرکز پر حالات ہیں اور لوگ فاقے سے چل رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ تمہیں یہ ہدیہ دوں تاکہ اس میں تم لگاؤ اور اپنی ضرورتوں پر خرچ کرو۔ شیخ سن رہے تھے بیٹھے ہوئے، تو شیخ نے جو ہے پردے سے مڈی نکالی اور غور سے سن رہے تھے کہ یوسف کیا جواب دیتا ہے۔ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تاجر صاحب، مجھے آپ کے ان 5 لاکھ روپے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ آپ اللہ کے راستے میں نکلیے اور اپنا دین سیکھیے اور لوگوں کو دین سکھائیے۔ مولانا نے وہ رقم واپس کر دی۔ شیخ نے کہا ارے یوسف، لے لیتا، بچیاں بھوکی ہیں یا مرکز میں مقیمین بھوکے ہیں، فاقے ہو رہے، اور یہاں کئی جگہوں سے جو ہے حالات آ رہے ہیں، تم لے لیتے۔ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جواب دیا، یہ جواب سننے جیسا ہے۔ یوں کہا کہ چچا جان، میں جو ہے ڈائریکٹ اللہ کے خزانے سے لینا چاہتا ہوں اور لوگوں میں سخاوت کرنا چاہتا ہوں کہ میں لوگوں، اللہ مجھے دیتا جائے میں لوگوں کو دیتا جاؤں، اللہ مجھے دیتا جائے میں لوگوں کو دیتا جاؤں۔ اب جو اگر میں ان سے پیسہ لے لیتا تو اللہ کے خزانے سے مجھے نہ ملتا۔ آج میں نے یہ انکار کیا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے خیر کے دروازہ کشادہ کرے گا۔ بس وہ قصہ ہوا، اس کے بعد سے مرکز نظام الدین میں ماشاءاللہ فراوانی شروع ہوئی اور اتنا کھانا آیا، اتنا کھانا کھلایا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو کھڑے ہو کے کھلاتے تھے۔ جب مہمان آتے تھے تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود کھڑے ہو جاتے تھے، لاؤ بھائی پانی لاؤ، بھائی دیکھو یہاں روٹی نہیں ہے، بھائی دیکھو یہاں چاول نہیں ہے، بھائی دیکھو یہاں نہیں ہے۔ یہی چیز ہوتی تھی ان کے زمانے میں۔ ہم نے وہ دور تو دیکھا نہیں، لیکن مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دور دیکھا تو وہ بھی خیر خبر رکھتے تھے۔ اس کے بعد مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دور دیکھا، میں قریب میں ہی بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا، کھانے سے فارغ ہو کر کافی دیر تک بیٹھتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو بھی وہاں روٹی لاؤ، بھائی دیکھو وہاں سالن نہیں ہے۔ جب مہمان فارغ ہو جاتے تھے پھر جو ہے نکلتے تھے کہ چلو بھی اب نماز پڑھیں گے ظہر کی۔ سخاوت کا دروازہ اتنا کھلا ہوا تھا اور اب تک کھلا ہوا ہے کہ اس 4 دیواری میں اب تک پتہ نہیں چلتا دنیا میں کیا حالات ہیں۔ وہ اچھا، یہاں تک ہمارے ہاں نظام الدین میں درگاہ بھی ہے، وہ درگاہ والے آ جاتے تھے یہاں کھانے کے لیے تو ساتھ ہی شکایت کرتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت یہ تو تبلیغ میں نہیں آئے ہیں، یہ تو درگاہ میں آئے ہیں، کھانا یہاں کھاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا نہیں کھانے دو ان کو، کون ہے بتاؤ، یہ ہے یہ ہے یہ ہے، نہیں کھاؤ کھاؤ بھی کھاؤ۔ دوسرے دن پھر آ گئے، ساتھیوں نے کہا کہ حضرت وہ لوگ پھر آئے ہیں، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں کھانے دو۔ تیسرے دن پھر آ گئے تو اچھا کھانے دو۔ پھر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود تشریف لائے اور کہا بھی مہمان 3 دن کا ہوتا ہے۔ یہ مولانا نے کہا مہمان 3 دن کا ہوتا ہے، لیکن میں آپ کا اکرام کر رہا ہوں کہ کل جو ہے تم آنا میرے پاس، یہاں مت کھانا، میں تم کو پیسے دے دوں گا، باہر ہوٹل میں جا کے کھانا۔ یہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جب تک تم رہو یہاں درگاہ میں رہو، تم میرے پاس آ جانا، پیسے لے لینا اور تم جو ہے درگاہ میں جا کر وہ ہوٹل میں جا کے کھانا کھانا۔ وہ لوگ اتنے متاثر ہوئے اس سخاوت سے کہ حضرت نے ان کی 3 چلوں کی تشکیل کر لی، 3 چلے نکلے، بعد میں جا کر پرانے بنے۔ یہ ہے سخاوت، یاد رکھنا۔ سخاوت سے دوستی کیجئے، کھلائیے پلائیے، اللہ نے دیا ہے۔
یہی کام آئے گا. آپ کے پاس ہمارے پاس جتنا ہے مال یہ سب موت کے وقت میں انا للہ و انا الیہ راجعون ہونے والا ہے. اور جو لگا لیا، جو پلا دیا، کھلا دیا، وہ مرنے کے بعد کام آئے گا. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اے اللہ تیرے ذکر پر اور تیرے شکر پر تو ہماری مدد فرما اور اچھی عبادت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.